بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ارشاد کے سلسلے میں چند واقعات پیش خدمت ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرنے کے اتنے مشتاق ہوتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسند کرنے پر وہی کام کرنے کے لیے تیار رہتے اور منع کرنے پر یا ناپسندیدگی پر اس کام کو کبھی نہیں کرتے تھے۔ اگر اشارتاً بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات سے یا کسی عمل سے ناخوش ہوتے تو وہ اس کام کو فوراً ہی ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا کرتے تھے، اور ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی اور اطاعت اور خوشی کے لیے کمر بستہ رہتے تھے۔ انہی واقعات میں سے چند واقعات پیش خدمت ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نکال کر پھینک دیا اور فرمایا، کیا تم میں کوئی چاہتا ہے کہ آگ کا انگارہ اپنے ہاتھ میں ڈالے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد کسی نے اس شخص سے کہا، تو اپنی انگوٹھی اٹھا اور بیچ کر اس سے فائدہ اٹھا۔ اس نے جواب دیا، نہیں، اللہ عز و جل کی قسم، میں اسے کبھی نہیں لوں گا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پھینک دیا تو میں اسے کیسے لے سکتا ہوں؟ حضرت عمر بن شعیب کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ سفر میں ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میرے اوپر ایک چادر تھی جو کسم کے رنگ میں ہلکی سی رنگی ہوئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر فرمایا، یہ کیا اوڑھ رکھا ہے؟ مجھے اس سوال سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناگواری کے آثار معلوم ہوئے۔ گھر والوں کے پاس واپس ہوا تو انہوں نے چولہا جلا رکھا تھا، میں نے وہ چادر اس میں ڈال دی۔ دوسرے روز جب حاضر ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ چادر کیا ہوئی؟ میں نے قصہ سنا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورتوں میں سے کسی کو کیوں نہ پہنا دی؟ عورتوں کے پہننے میں کوئی مذائقہ نہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ دولت قدے سے باہر تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں قبا گنبد دار حجرہ دیکھا جو اوپر بنا رکھا تھا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے دریافت کیا، یہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، فلاں انصاری نے قبا بنایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سن کر خاموش رہے۔ کسی دوسرے وقت وہ انصاری حاضر خدمت ہوئے، سلام عرض کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعراض فرمایا، سلام کا جواب بھی نہ دیا۔ انہوں نے اس خیال سے کہ شاید خیال نہ ہوا ہو دوبارہ سلام عرض کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اعراض فرمایا اور جواب نہ دیا۔ وہ اس کے کیسے متحمل ہو سکتے تھے؟ صحابہ کرام علیہم رضوان سے جو وہاں موجود تھے کہا، خدا عز و جل کی قسم، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ناپسند فرما رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے گئے تھے، راستے میں تمہارا قبا دیکھا تھا اور دریافت فرمایا تھا کہ کس کا ہے۔ یہ سن کر وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً آ گئے اور اس کو توڑ کر ایسا زمین کے برابر کر دیا کہ نام و نشان بھی نہ رہا، اور پھر آ کر عرض بھی نہیں کیا۔ اتفاقاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا اس جگہ کسی دوسرے موقع پر گزر ہوا تو دیکھا کہ وہ قبا وہاں نہیں ہے۔ دریافت فرمایا، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا، انصاری نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اعراض کو کئی روز ہوئے ذکر کیا تھا تو ہم نے کہہ دیا تھا تمہارا قبا دیکھا ہے، انہوں نے آ کر اس کو بالکل توڑ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر تعمیر آدمی پر وبال ہے مگر وہ تعمیر جو سخت ضرورت اور مجبوری کی ہو۔ حضرت رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ایک مرتبہ ہم لوگ ایک سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب تھے اور ہمارے اونٹوں پر چادریں پڑی ہوئی تھیں جن میں سرخ ڈورے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں دیکھتا ہوں کہ یہ سرخی تم پر غالب ہوتی جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد فرمانا تھا کہ ہم لوگ ایک دم ایسے گھبرا کے اٹھے کہ ہمارے بھاگنے سے اونٹ بھی ادھر ادھر بھاگنے لگے اور ہم نے فوراً سب چادریں اونٹوں سے اتار لیں۔ وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حاضر خدمت ہوا، میرے سر کے بال بہت بڑے ہوئے تھے، میں سامنے آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زباب زباب۔ میں یہ سمجھا کہ میرے بالوں کو ارشاد فرمایا، واپس گیا اور ان کو کٹوا دیا۔ جب دوسرے دن خدمت میں حاضر ہوا تو ارشاد فرمایا، میں نے تجھے نہیں کہا تھا لیکن یہ اچھا کیا۔ حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، کچھ طلب کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا۔ پھر کسی موقع پر کچھ مانگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مرمت فرمایا۔ تیسری دفعہ پھر سوال کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ حکیم، یہ مال سبز باغ ہے، زاہد میں بڑی میٹھی چیز ہے مگر اس کا دستور یہ ہے کہ اگر دل کے استغنا سے ملے تو اس میں برکت ہوتی ہے اور اگر طمع و لالچ سے حاصل ہو تو اس میں برکت نہیں ہوتی۔ ایسا ہو جاتا ہے جیسے جول برق کی بیماری ہو کہ ہر وقت کھاتے جائے اور پیٹ نہ بھرے۔
حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بعد اب کسی سے کچھ نہیں قبول کروں گا حتیٰ کہ دنیا سے رخصت ہو جاؤں۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے خلافت میں حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیت المال سے کچھ عطا کرنے کا ارادہ فرمایا، انہوں نے انکار کر دیا۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے خلافت میں بار بار اصرار کیا مگر انہوں نے انکار ہی کیا۔ حضرت آسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی سخی تھی، اول جو کچھ خرچ کرتی تھی اندازے سے ناپ تول کر خرچ کرتی تھی، مگر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ باندھ کر نہ رکھا کرو اور حساب نہ لگایا کرو، جتنا بھی قدرت میں ہو خرچ کیا کرو، تو پھر خوب خرچ کرنے لگیں۔ اپنی بیٹیوں اور گھر کی عورتوں کو نصیحت کیا کرتی تھی کہ اللہ عز و جل کے راستے میں خرچ کرنے اور صدقہ کرنے میں ضرورت سے زیادہ ہونے اور بچنے کا انتظار نہ کیا کرو۔ اگر ضرورت سے زیادتی کا انتظار کرتی رہو گی تو ہونے کا ہی نہیں کہ ضرورت خود بڑھتی رہتی ہے، اور اگر صدقہ کرتی رہوگی تو صدقہ بھی خرچ کر دینے سے نقصان میں نہ رہوگی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وفات سے چند گھنٹے پیشتر اپنی صاحبزادی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کفن میں کتنے کپڑے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شریف کس دن ہوئی۔ اس سوال کی وجہ یہ تھی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آرزو تھی کہ کفن اور یوم وفات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موافقت ہو۔ حیات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع تھا، وہ ممات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی اتباع چاہتے تھے۔ یہ تعظیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں صحابہ کے کچھ واقعات تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے جانباز، سچے عاشق صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم کے اسی طرح کے مزید واقعات کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا یوٹیوب چینل اسلامک ہسٹری۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم۔